ہیلو اور تھیولوجی کے تمام اسٹوڈنٹس کو اس وضاحتی سیشن میں خوش آمدید۔ آج کا یہ سیشن ایک جامعہ امتحانی جائزے کے طور پر کام کرے گا، جہاں ہم ماڈرن ریفارمیشن کے ایک زبردست مضمون کی مدد سے ڈینیل کی کتاب میں موجود دنیا کے خاتمے کی علامات اور مسیحا کی آمد کی ٹائم لائنز کو ڈیکوڈ کریں گے۔ یہ کوئی خوش تاریخ نہیں ہے، بلکہ ہم تاریخ اور پیشن گوئیوں کے اس حیرت انگیز جال کو سلجھانے والے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ قدیم تحریریں کیسے بالکل درست انداز میں ایک آنے والے نجات دہندہ کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈینیل کی یہ کتاب آخر مسیحا کی آمد کا خاکہ کیسے پیش کرتی ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پرانی اور پر اسرار تحریریں محض کچھ خوابوں کا مجموعہ نہیں ہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی درست، تاریخی اور پیشن گوئیوں پر مبنی بلو پرنٹ ہے جو سیدھا ایک آنے والے نجات دہندہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک ماسٹر پلان کی طرح ہے جسے صدیوں پہلے تیار کر لیا گیا تھا۔ اچھا، تو آج کے اس امتحانی جائزے کا سلیبس یہ ہے۔ ہم سب سے پہلے بابل کی جلاوطنی کے تاریخی صدمے کو سمجھیں گے، پھر ان پیشن گوئیوں کے وسیع ڈھانچے پر بات کریں گے، اس کے بعد اس زبردست ریاضیاتی ٹائم لائن کو سمجھیں گے، اور آخر میں مسیح کے ان کاموں کو پورا کرنے کے مذہبی دلائل کا جائزہ لیں گے۔ چلیں، پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، جلاوطنی اور فوری امید۔ اس تجریدی تھیولوجی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ٹھوس تاریخ میں اترنا پڑے گا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس وقت کے حالات کتنے سنگین تھے، اور بابل کے اس بحران نے ایک مسیحا کے لیے کتنی شدید اور فوری امید کو جنم دیا۔ کیونکہ جب تک ہم اس درد کو نہیں سمجھیں گے، ہم ڈینیل کی بےتابی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ تاریخی ٹائم لائن اس زوال کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں، شمالی مملکت اسرائیل تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر ڈینیل اور اس کے ساتھیوں کو بابل جلاوطن کر دیا جاتا ہے۔ ان سے ان کا سب کچھ، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہ بھی چھین لی گئی ہے، اور وہ ایک شدید بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب ایک قوم سے اس کا سب کچھ چھن جاتا ہے تو وہ سیدھا خدا کی طرف دیکھتی ہے، اور یہیں سے اس زبردست امید نے جنم لیا جس نے ان پیشن گوئیوں کی بنیاد رکھی۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ڈینیل کو یہ احساس ہوا کہ یرمیاہ کی پیشین گوئی کے مطابق جلاوطنی کے یہ طویل 70 سال ختم ہونے والے ہیں، تو اس نے انتہائی بےتابی سے خدا کے حضور دعا کی۔ اس نے التجا کی کہ خدا ان کی زمین کو بحال کرے اور اپنے وعدے پورے کرے۔ اور سچ کہوں تو بحالی کی اسی مایوسی اور شدید خواہش نہیں ایک مستقبل کے مسیحا کی ضرورت کو بالکل ناگزیر بنا دیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، زوال پذیر سلطنتوں کے خواب۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ڈینیل کے خوابوں میں نظر آنے والی دنیاوی سلطنتوں کے ایک عظیم خاکے میں کیسے بدل جاتی ہے۔ یہاں ہم تاریخ کو ایک بالکل مختلف، یعنی خدا کی نظر سے دیکھیں گے۔ جو اسٹوڈنٹس نوٹس لے رہے ہیں وہ اس بات پر ضرور غور کریں۔ بادشاہ بخت نصر کے خواب میں ایک بہت بڑا مجسمہ نظر آتا ہے۔ یہ مجسمہ اوپر سے بھاری اور مختلف دھاتوں کا مرکب ہے، اور یہ دراصل دنیاوی سلطنتوں کے ایک کے بعد ایک ابھرنے کی ایک کمال کی مثال ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دھاتیں سونے سے چاندی، پھر کانسے اور آخر میں لوہے اور مٹی میں بدل رہی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسانی سلطنتیں آہستہ آہستہ اپنی مضبوطی اور طاقت کھوتی چلی جاتی ہیں، گویا ایک شاندار عمارت جس کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہوں۔ اب یہاں ایک واقعی حیران کن بات ہے، مضمون کس طرح باب 2 کی ان کمزور ہوتی دھاتوں کو باب 7 کے ان خوفناک وحشی درندوں کے ساتھ جوڑتا ہے جو سمندر کی لہروں سے نکلتے ہیں۔ یعنی مجسمے کا خواب سلطنتوں کا ایک بیرونی سیاسی چہرہ تھا، جبکہ درندوں کا خواب انہی سلطنتوں کی اصل تباہ کن اور خونخوار حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو خاکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک بہترین اسٹڈی گائیڈ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ مضمون ان خوابوں کو کس طرح ایک ہی تاریخی سفر کے متوازی بیانات کے طور پر پیش کرتا ہے جو رومی سلطنت پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ سونے کا سر اور پہلا درندہ بابل کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ وہ آخری چوتھا درندہ جس کے دانت لوہے کے ہیں روم کی بے رحم طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ متن بتاتا ہے کہ اس چوتھے اور خوفناک ترین درندے یعنی روم کے دور میں ایک خاص ہستی جسے ابن آدم یا دی سن آف مین کہا گیا ہے، وہ منصف کے کرسی پر بیٹھے گی،
اور وہ ایک ایسی ناقابل شکست ابدی بادشاہت قائم کرے گی جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ گرتی ہوئی انسانی سلطنتوں کے درمیان یہ دراصل امید کی ایک زبردست الہی کرن تھی۔ اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، 70 ہفتوں کی تشریح۔ یہاں ہم باب 9 کی طرف جائیں گے تاکہ ایک ایسی ریاضیاتی پیشینگوئی کو ڈی کوڈ کر سکیں جو مسیحا کی آمد کے لیے ایک مکمل آرکیٹیکچرل بلو پرنٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ تھیولوجی اسٹوڈنٹس کے لیے مسیحائی ٹائم لائنز کو سمجھنے کا یہ واقعی بہترین موقع ہے۔ فرشتہ جبرائیل ڈینیل کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک مسح کیے ہوئے شخص کی آمد کے لیے 70 ہفتوں کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں ان ہفتوں کا مطلب سالوں کے مقررہ ادوار ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ خدا نے تاریخ میں ایک باقاعدہ کاؤنٹ ڈاؤن کلاک سیٹ کر دی تھی۔ اس حساب کو ذرا دھیان سے دیکھیں۔ ماڈرن ریفارمیشن کا مضمون بڑی زبردست دلیل دیتا ہے کہ یہ ٹائم لائن 538 قبل مسیح میں سائرس کے حکم سے شروع ہوتی ہے، یونانی دور کے ظلم و ستم سے گزرتی ہے اور بالکل یسوع کی زندگی اور موت پر آ کے لینڈ کرتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک کمال کی تاریخی مطابقت ہے جو دکھاتی ہے کہ یہ الہی منصوبہ کتنا پرفیکٹ تھا۔ اور اب ہم چوتھے حصے میں اپنے اس امتحانی جائزے کے حتمی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، مسیح کے 6 کاموں کی تکمیل۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تاریخ میں ناصرت کے یسوع نے کس طرح ان مخصوص پیشن گوئیوں اور کاموں کو پورا کیا جن کا ذکر اس قدیم متن میں کیا گیا تھا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ ڈینیل باب 9 آیت 24 میں ان 6 مخصوص کاموں کی لسٹ موجود ہے۔ مضمون یہ ثابت کرتا ہے کہ مسیح کی مصلوبیت اور ان کی کامل فرمانبرداری نے ان تمام 6 کاموں کو ایک ایک کر کے مکمل طور پر انجام دے دیا۔ یہ کوئی تکا نہیں تھا، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کی 100% تکمیل تھی۔ یہ اقتباس اس تعلق کو بڑی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ ذرا سوچیں، یسوع عدالت میں کھڑے ہیں اور وہ بالکل وہی منظر کشی استعمال کر رہے ہیں جو ڈینیل کے باب 7 میں تھی۔ وہ واضح طور پر خود کو اسی پیشین گوئی کی گئی الہی ہستی یعنی ابن آدم کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کا یہی وہ دعویٰ تھا جس نے ان کے لیے موت کی سزا پر مہر لگا دی۔ ذرا واپس اس مجسمے والے خواب پر چلتے ہیں۔ مضمون تفصیل بتاتا ہے کہ رومی سلطنت کے دوران یسوع کا آنا دراصل اس پتھر کی پیشنگوئی کو پورا کرتا ہے، وہ پتھر جسے کسی انسان نے نہیں تراشا تھا۔ ایک سادہ سی مثال لیں تو یہ ایک ایسی الہی ضرب تھی جس نے ان کمزور انسانی سلطنتوں کے پیروں کو چکنا چور کر دیا تاکہ ایک نیا اور ابدی عہد، ایک نئی کلیسیا قائم کی جا سکے۔ اور ان تمام کاموں کو مکمل کرنے کے بعد متن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح کی اس پہلی آمد کے ذریعے ہی امن کی اس بادشاہت کا افتتاح ہو چکا تھا۔ اس نے گناہ کا وہ سلسلہ ختم کر دیا اور جلاوطنی کے دوران کی گئی ڈینیل کے ان تمام مایوس کن اور بےتاب دعاؤں کا حتمی جواب دے دیا۔ اب جیسے ہم اس امتحانی جائزے کے اختتام پر ہیں تو ہمیں ماخذ میں بتائی گئی اس آخری تھیولوجیکل ٹینشن پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر بادشاہت آ چکی ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی تو یہ ٹائم لائن آخر کار کب مکمل ہوگی جب ابن آدم بادلوں پر واپس آئے گا؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ بادشاہت فاتح تو ہو چکی ہے لیکن ہم اب بھی اس کی حتمی اور سب سے شاندار تکمیل کے منتظر ہیں۔